السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی سپیکس. میں ہوں ارشد محمود. پہلے ہی ایپیسوڈ میں ہم نے گرامر کا انٹروڈکشن کر دیا تھا. اس میں ہم نے اردو، عربک اور انگلش گرامر کا تعارف کیا تھا اور کچھ لفظ کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا تھا. لیکن چونکہ عربی زبان فصیح ہے، اس لیے عربی میں لفظ کو مزید ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری تھا. اس لیے تھوڑا سا تعارف اور پھر ہم لفظ اور پارٹ آف سپیچ کی طرف جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ عربک زبان 28 یا 29 الفابیٹ رکھتی ہے، حروف تہجی رکھتی ہے. حروف تہجی رسم الخط کہلاتے ہیں، جس کے ذریعے زبان لکھی جاتی ہے، یعنی وہ سورس ہیں زبان لکھنے کے لیے. حرکات: ضم، فتحہ، کسرہ. عربی زبان میں ضمہ پیش کو، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو بولتے ہیں. اس طرح یہ 3 حرکات، یہی 3 حرکات حروف تہجی سے مل کر عربک لفظ بناتی ہیں. اعراب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تنوین کے اعتبار سے اور دوسرا حروف علت کے اعتبار سے. تنوین کے اعتبار سے 2 پیش والی تنوین کو تنوین ضمہ، 2 زبر والی تنوین کو تنوین فتحہ اور 2 زیر والی تنوین کو تنوین کسرہ کہتے ہیں. اور دوسری قسم حروف کے اعتبار سے اعراب آتا ہے. اور حروف کون سے؟ حروف علت. حروف علت کس کو بولتے ہیں؟ عربک میں حروف علت 3 ہیں، حمزہ، واو اور یا. اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں تو ایک لفظ کی شکل دیتے ہیں، واو، الف، یا اور آخر پر تنوین. کیونکہ یہ عربک قاعدہ ہے، جب کسی بھی اسم کو لفظ بن جائے اور وہ اسم ہو تو اس کے پڑھنے کے لیے اس کے آخر پر تنوین ضمہ لگائی جاتی ہے. تو یوں پڑھتے ہیں وَيُن، واو، الف، یا. تو حروف علت کی صورت میں بھی اعراب آ سکتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر الف، واو، صاد اور لام 4 حروف آئے ہیں. افضل لفظ بنا، اس کے اوپر حرکات آئی ہیں، الف پر زبر، واو پر جزم اور صاد پر زبر. یہ حرکات کہلاتی ہیں. جبکہ اعراب آخری حرف لام کے اوپر آئے گا، جس کو اعراب کہتے ہیں. پہلے والوں کو حرکات کہتے ہیں. اور لام پر تینوں طرح کے اعراب آئیں گے، ضمہ، فتحہ اور کسرہ. لفظ کسی زبان کو وجود بخشتا ہے، اس لیے یہ زبان کا جزو ہوتا ہے اور زبان کو کلام بھی بولتے ہیں، اور لفظ کو اس کا جزو یا کلمہ بولتے ہیں. لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے، بامعنی اور بے معنی. بے معنی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور بامعنی جس کا معنی ہوتا ہے میننگ فل، جس کو عربی میں مستعمل کہتے ہیں. اور یہ مستعمل اس لیے کہ یہ یوزڈ ہوتا ہے عربک گرامر میں، استعمال ہوا. اور قرآن مجید کی لینگویج، چونکہ ہم جو عربک پڑھ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے قرآن و حدیث کی جو عربک ہے وہ کلاسک عربک ہے، اور کلی طور پر عربک فصحی عربک کہلاتی ہے. اس میں محمل الفاظ بھی ہیں، لیکن ہم چونکہ کلاسک عربک پڑھ رہے ہیں جس کے اندر کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں ہے، چونکہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے، اس لیے ہم صرف بامعنی لفظ یعنی مستعمل لفظ کی اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اور کلمہ 3 طرح سے آتا ہے، یا اس کی 3 اقسام ہیں. وہ کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. اعراب کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں تو اسم، فعل اور حرف. تو یہی 3 لفظ کی اقسام یا کلمے کی اقسام
پارٹ آف سپیچ ہیں. کس کے؟ عربی کے پارٹ آف سپیچ ہیں. تعریف اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، جو پہلے عربک کے علاوہ انگلش لیکچرز میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جبکہ فعل کی تعریف بڑی آسان ہے. فعل اس لفظ کو بولتے ہیں جس میں کام اور زمانہ، کوئی نہ کوئی زمانہ، یعنی تین میں سے ایک زمانہ شامل ہونا چاہیے. ایک لفظ ہے، کیونکہ یہ لفظ کی قسم ہے، اسم، فعل اور حرف. یہاں میں ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں کہ حرف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو بولتے ہیں حروف تہجی، حروف ہجا، جس سے جو الفابیٹ ہیں، جس سے زبان لکھی جاتی ہے، جو رسم الخط ہیں. اور دوسرے ہیں حروف. جو انگلش سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں اضافہ کرتا چلوں کہ اسم میں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب اور انٹرجیکشن، یہ پانچوں اسم میں آتے ہیں. جبکہ ورب میں، یعنی فعل میں ورب آتا ہے. ورب اور فعل ایک ہی چیز کا نام ہے. اور حروف جو عربی میں تیسرا پارٹ ہے، وہ کور کرتا ہے انگلش کے کنجنکشن، پریپوزیشن. تو اس طرح عربک، اردو اور پرشین، ان تین لینگویج میں اسم، فعل اور حرف تین پارٹ آف سپیچ ہیں، اور انگلش میں 8 ہیں، جن کو میں نے بتا دیا کہ وہ بھی اسم، فعل اور حرف میں ہی آتے ہیں. کسی اسم کو پہچاننے کے لیے اس کو 4 اعتبارات سے دیکھا جائے گا. ایک ہی اسم کو ایک ہی وقت میں چاروں اعتبارات سے جب ہم دیکھیں گے، اگر اس کو چاروں اعتبارات سے ہم نے صحیح اس کا تجزیہ کر لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، اس کو سمجھ لیا، تو ہم اسم کو سمجھ چکے ہیں.